Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Our today's lecture is for class 9th biology, and our first topic is introduction to biology. This is chapter 1, introduction to biology. Now, first of all, I will tell you something. What is biology? Biology is the branch of science, and when we define biology, it is the scientific study of life. Biology is called life. It is made up of two words. The word biology has been derived from two words: bios meaning life and logos mean thought or reasoning. Biology, bio mean life, logos mean thought or reasoning. In the course of biology, we will study how man has thought about living things. اس میں تھنکنگ ہے کہ لیونگ تھنگس کے بارے میں، کہ لیونگ تھنگس کی ریپروڈکشن کیسے ہوتی ہے، وہ فوڈ کیسے obtain کرتے ہیں، فوڈ بنتی کیسے ہے. یہ جتنے بھی لائف کے اندر ہمارے پروسیس ہو رہے ہیں ہماری باڈی کے اندر، ہم سانس لے رہے ہیں، بلڈ سرکولیٹ ہو رہا ہے باڈی میں، ڈائجسٹیو سسٹم ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہمارے باڈی میں ہم دیکھیں آنکھیں، آئیز ہیں، ہم دیکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں، ایئر، نوز، تھراٹ، یہ سارے سانس لے رہے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری بایولوجی کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں. پھر اب دیکھیں اس کی بایو جو ہے وہ دو مین برانچز میں ڈیوائیڈ ہے. ایک ہے زوالوجی، ایک ہے باٹنی. دیکھیں آپ زو جاتے ہیں، زو میں اینیملز ہوتے ہیں سارے کے سارے. زوالوجی کہتے ہیں اسٹڈی آف اینیملز. ڈویژن آف بایولوجی ڈیلز ود دی اسٹڈی آف اینیملز. اس میں ہم اینیملز کو اسٹڈی کرتے ہیں بایو کے اندر، زوالوجی کے اندر. اور باٹنی جو ہے اس میں ہم پلانٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں. دا ڈویژن آف بایولوجی ڈیلز ود دی اسٹڈی آف، جس میں ہم پلانٹس کو اسٹڈی کریں گے وہ باٹنی ہوگا، اور جس میں ہم اینیملز کو اسٹڈی کریں گے وہ زوالوجی ہوگا. پھر اس کی تھرڈ جو مین برانچ ہے وہ ہے مائکرو بایولوجی. مائکروبز ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں وچ کین ناٹ بی سین ود دا نیکڈ آئی، جو آپ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے آپ مائکروسکوپ یوز کرنی ہوتی ہے. یہ وائرس اور بیکٹیریا وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مائکرو آرگنزمز کہتے ہیں. تو ان کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مائکرو بایولوجی. اسٹڈی آف مائکرو آرگنزمز، جس میں وائرس، بیکٹیریا، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ ہمیں عام آنکھ سے یا نیکڈ آئی سے ہم نہیں دیکھ سکتے. پھر فردر ڈیوائیڈ ہے یہ ڈویژنز جو ہے وہ آگے بایو جو ہے فردر ڈیوائیڈ ہے آگے، وہ جو برانچز بہت ساری نیچے لکھی ہوئی ہیں. اب ون بائی ون ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. پہلا ہے مارفالوجی. دس برانچ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف فارم اینڈ اسٹرکچر آف لیونگ آرگنزم. دیکھیں نا ہماری باڈی کا اسٹرکچر ہے، بونز ہیں، ہماری باڈی کی ہڈیاں ہیں، بونز ہیں، ہماری باڈی کی ایک شیپ ہے، ہمارے کان ہیں، آنکھیں ہیں، یہ ساری یہ جو باڈی کی شیپ ہے اور جو اسٹرکچر ہے نا، لیونگ آرگنزم، پلانٹ، اینیمل دونوں اس میں آ جاتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں مارفالوجی. اناٹمی میں ہم باڈی کا، اب ہماری باڈی کا جو انٹرنل سٹرکچر ہیں سارے، میں نے بتایا آپ کو، جس طرح بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے، لنگز ہیں، کڈنیز ہیں، ہارٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ اندر کا جتنا نظام ہے ہماری باڈی کا، اسے اناٹمی کہتے ہیں، اور اس کی اسٹڈی کو ہم انٹرنل سٹرکچر کی اسٹڈی کو ہم اناٹمی کہتے ہیں. پھر ہسٹالوجی، مائکروسکوپک اسٹڈی آف ٹیشوز. باڈی کے جو ٹیشوز ہیں ان کی اسٹڈی کو ہم ہسٹالوجی کہتے ہیں. سیل بایولوجی. سیل از دا بیسک یونٹ آف لائف. کوئی بھی چیز ہے وہ اس کا بیسک یونٹ سیل ہے. سیل ملتے ہیں تو پھر آگے ٹیشوز اور اس طرح کی پھر باقی چیزیں بنتی جاتی ہیں. تو جس چیز میں ہم سیل کا اسٹرکچر اور فنکشن اسٹڈی کرتے ہیں نا، اس کو ہم سیل آرگنزمس کہتے ہیں، سیل بایولوجی کہتے ہیں. جس میں ہم سیل کی اسٹڈی کرتے ہیں کہ سیل ڈیوائڈ کیسے ہوتا ہے، سیل ایک سے دو حصوں میں ڈیوائڈ بھی ہو جاتا ہے. تو اس سارے پروسیس کو ہم سیل بایولوجی کہتے ہیں. فزیالوجی، اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں فنکشنز آف ڈفرینٹ پارٹس آف لیونگ آرگنزم. ہماری باڈی کے جو پارٹس ہیں، ڈفرینٹ پارٹس میں نے آپ بتایا، جس طرح ہارٹ ہے، ہارٹ کا کام کیا ہے؟ بلڈ کو پمپ کرنا، ٹھیک ہے. کڈنیز کا کام کیا ہے؟ یورین بنانا. لنگس کا کام کیا ہے؟ سانس ریسپریشن. تو جتنے ہماری باڈیز کے فنکشن ہوتے ہیں نا، سارے جو آرگنز فنکشن کرتے ہیں، انہیں ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ انہیں ہم فزیالوجی کہتے ہیں. پھر جینیٹکس. جینیٹکس میں اسٹڈی آف جینز اینڈ دیئر رول ان انہیریٹنس از کالڈ جینیٹکس. جینز یہ ہیں کہ جو ہمیں اپنے والدین سے ملتے ہیں، پیرنٹس سے آف سپرنگس، جو بچوں کو جو چیز منتقل ہوتی ہے اسے انہیریٹنس کہتے ہیں، اسے جینز کہتے ہیں، اور اس پروسیس کو ہم انہیریٹنس کہتے ہیں. اور یہ پھر جو ہے وہ ون جنریشن سے دوسری کریکٹرز جو ہے وہ ٹرانسفر. جیسا دیکھیں نا کئی دفعہ ہماری آئیز یا ہماری ہائٹ یا ہمارا فیس کلر اپنے پیرنٹس سے ملتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ جینز ہمارے اندر ٹرانسفر ہوئی ہیں. اسے ہم انہیریٹنس کہتے ہیں کہ وہ کریکٹرسٹکس، وہ خصوصیات جو والدین سے اولاد کو منتقل ہو جائیں. سچ کریکٹرسٹک وچ ٹرانسفر فرام پیرنٹس ٹو آف سپرنگس، انہیں ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ جینیٹکس، جینز کہہ دیتے ہیں. اور یہ انہیریٹنس، اور وہ ٹرانسفر جو ہوتی ہیں وہ جینز ہوتی ہیں، اور اس پروسیس کو ہم انہیریٹنس کہتے ہیں.
ایمبریو چھوٹا زائگوٹ ہوتا ہے نا، لیو جب ہم بیج بوتے ہیں نا، بیج کے اندر زائگوٹ ہوتا ہے، اس سے پھر چھوٹا پلانٹ بنتا ہے جسے ایمبریو کہتے ہیں. اسی طرح انسانوں میں بھی چھوٹا سا ایک بچہ پہلے بنتا ہے، آہستہ آہستہ پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ پورا ایڈلٹ بن جاتا ہے. تو ایمبریو کی جو اسٹڈی ہے نا، چھوٹے چیز کی کسی کی اسٹڈی آف ڈیولپمنٹ آف این ایمبریو ٹو نیو انڈیویجول، نیا انڈیویجول بننے سے پہلے ایمبریو جو چھوٹا پلانٹ ہوتا ہے اس کی اسٹڈی کو ہم ایمبریالوجی کہتے ہیں. پھر ٹیکسانومی، اٹ از دا اسٹڈی آف نیمنگ اینڈ کلاسیفیکیشن آف آرگنیزمز انٹو گروپس اینڈ اب دیکھیں سب گروپس. ٹیکسانومی یہ ہے کہ اب دیکھیں پلانٹس کتنے ہیں، لاکھوں کروڑوں پلانٹس ہیں، کچھ ڈسکور ہو گئے ہیں، کچھ ابھی تک ڈسکور بھی نہیں ہوئے. تو ایک جیسی کریکٹرسٹک والی چیزوں کو سائنٹسٹ جو ہے وہ ایک جگہ رکھ دیتے ہیں اور اس کو ایک نام دے دیتے ہیں. تو مختلف کریکٹرسٹک کی چیزوں کو جب وہ الگ الگ کر دیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں، ٹیکسانومی. کہ جن کی کریکٹرسٹک سیم ہونا ان کو الگ الگ کر دیتے ہیں، سب کو اسے کلاسیفیکیشن کلاس دے دیتے ہیں. کلاس ایمفیبین، میملز، برڈز، یہ کلاسز ہیں ساری کی ساری، کہ برڈز کو الگ کر لیا، میملز کو الگ کر لیا، اچھا فش کو الگ کر لیا. یہ ساری کلاسز میں اسے ہم ٹیکسانومی کہتے ہیں. پھر آ گیا پیلینٹالوجی. اٹ از دا اسٹڈی آف فوسلز وچ آر دی ریمینز آف ایکسٹنکٹ آرگنزمس. ایکسٹنکٹ آرگنزم وہ ہوتے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں، جو دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں، اسے ایکسٹنکٹ کہتے ہیں. فوسل فیولز کو ہم کہتے ہیں یہ جو آپ کا گیس ہے یا آئل ہے آپ کا، یہ فوسل فیولز ہوتے ہیں جو جلنے میں، جس کو ہم جلا کے ہیٹ لیتے ہیں. یہ جتنے بھی اینیملز سمندر کے اندر ہوتے ہیں نا، اینیملز وہ جب مر جاتے ہیں تو وہ سمندر کی تہہ میں چلے جاتے ہیں، ڈیپتھ میں. اس کے اوپر کیچڑ دریا سمندر میں گرتے ہیں تو اس کے ساتھ ڈسٹ کیچڑ آتا ہے، سینڈ آتی ہے، پھر وہاں پہ پریشر زیادہ ہوتا ہے، ٹیمپریچر بھی زیادہ ہوتا ہے، تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ اینیملز اور وہ سینڈ، کیچڑ اور سینڈ جتنی ساری ڈیکمپوز ہو کے نا یہ آئل بنا دیتی ہے، اسے منرل آئل کہتے ہیں. اس سے پھر ہم زمین سے نکال کے اس سے پھر پیٹرول بنتا ہے، ڈیزل بنتا ہے، پھر باقی ساری چیزیں بنتی ہیں. تو اس پروسیس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں، پیلینٹالوجی. انوائرمنٹل بیالوجی میں ہم انوائرمنٹ کی اسٹڈی کرتے ہیں، انٹریکشن بٹوین دی آرگنزمز اینڈ. اب ہم دیکھیں انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں ہیومن بینگز. ہم آگ جلاتے ہیں، دھواں جاتا ہے، ماحول میں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونو آکسائڈ پروڈیوس ہوتی ہے، انوائرمنٹ خراب ہو رہی ہے گاڑیوں کے دھوئیں سے، فیکٹریوں کے دھوئیں سے. تو یہ جو ہیومن بینگز کا یا لیونگ تھنگس کا اور جو انوائرمنٹ کا ریلیشن ہے نا، اسے ہم انوائرمنٹل بیالوجی کہتے ہیں. سوشیو بیالوجی، اسٹڈی آف سوشل بیہیویئر آف دا اینیمل دیٹ میک سوسائٹیز. اب دیکھو ہم انسان سوشل اینیمل ہے، ہم سوسائٹی کے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہماری جو ضروریات ہیں وہ ایک دوسرے سے پوری ہوتی ہیں. جس طرح ہم نے فار ایگزامپل اب کسان ہے وہ گندم اگاتا ہے، ہم گندم نہیں اگاتے. ہر بندہ کوئی اپنا اس کا پروفیشن ہے، کوئی کپڑے سی رہا ہے، کوئی جوتے گانٹ رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے. تو یہ سب جو ہے وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. کسان کو فوڈ تو کسان پیدا کرتا ہے، لیکن کسان کو ڈاکٹر اگر بیمار ہو جائے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. ڈاکٹر وہ علاج تو کر لیتا ہے، لیکن اسے وہ کھانا کہاں سے ملے گا؟ وہ فارمر گرو کرے گا کراپ کو، تو وہاں سے وہ اپنی فوڈ لے گا. تو اس طرح ہر پروفیشن دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سوشیو بیالوجی، کہ لیونگ تھنگس ساری کے ساری سوسائٹی میں مل کے رہتے ہیں، الگ الگ نہیں رہ سکتے، الگ الگ وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتے. پھر پیراسیٹالوجی، پیراسائٹس وہ ہوتے ہیں جس طرح یہ ایک لیونگ تھنگس بھی، جس طرح ہمارے سر میں جوئیں ہوتی ہیں، یہ پیراسائٹ ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم سے فوڈ بھی لے رہی ہیں اور ہمارے اندر رہ بھی رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کھٹمل دیکھیں، جو چرپائیوں کے اندر کھٹمل ہوتے ہیں، یہ پیراسائٹ ہیں. ٹھیک ہے، وہ پیراسائٹ وہ ہوتے ہیں جو ایسے آرگنزمز جو لیونگ تھنگس کے اوپر رہیں اور ان سے فوڈ لیں، اس کو ہم پیراسائٹس کہتے ہیں. پھر ہے بایو ٹیکنالوجی. یہ بایو ٹیکنالوجی پروسیس ہے فوڈ کو زیادہ کرنے کا. اس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے اس میں، اٹ ڈیلز ود دی پریکٹیکل اپلیکیشن آف لیونگ آرگنزمز ٹو میک سبسٹینسز فار دا ویلفیئر آف مین کائنڈ. آپ دیکھیں جس طرح آپ دہی بناتے ہیں، چیز پنیر بناتے ہیں، یہ سارے کے سارے میتھڈ بایو ٹیکنالوجی سے یوز کرتے ہیں. یہ فوڈ کی گروتھ کو بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، کہ تاکہ انسان کو فوڈ کی کمی نہ ہو. یہ بایو ٹیکنالوجی ایک پورا جو ہے وہ ایک پروفیشن ہے، ایک وہ پوری ایک سمجھو فیلڈ ہے سائنس کی، جس میں ہم مختلف چیزیں بناتے ہیں وائرس سے، بیکٹیریا سے. بیکٹیریا کے کچھ فائدے بھی ہیں کہ جس طرح آپ بتائیں یوگرٹ دہی ہوتا ہے، یہ بیکٹیریا سے بنتا ہے، تو اس سے ہم فوڈ بناتے ہیں. اس بایو ٹیکنالوجی یہ ایک انڈسٹری ہے پوری. پھر امیونالوجی. امیونالوجی کا مطلب ہوتا ہے قوت مدافعت. ہر انسان کا ایک امیون سسٹم ہوتا ہے جو اس کو بیماریوں سے بچاتا ہے. تو اگر ہمارا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا تو ہمیں کوئی بیماری نہیں لگ سکتی. تو اس میں ہم امیون سسٹم آف اینیملز وچ ڈیفینڈز دی باڈی فرام انویڈنگ مائکروب ہوتے ہیں جو اٹیک کرتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں. مائکروبز ہوتے ہیں وائرس یا بیکٹیریا،
جو انسان کو نقصان، عام طور پہ وائرس ہوتا ہے جو انسان پہ اٹیک بیکٹیریا بھی کرتے ہیں، وائرس بھی کرتے ہیں، تو اس کو ہم امیونالوجی کہتے ہیں کہ ہماری جو باڈی کی ڈیفینسنگ فورس ہے، امیون سسٹم ہے، وہ اسٹرانگ ہو جائے تاکہ جو انویڈ کرتے ہیں آرگنزم، وائرس، بیکٹیریا، اس سے ہم بچ سکیں۔ اینٹومالوجی، اسٹڈی آف انسیکٹس، یہ وہ برانچ ہے سائنس کی جس میں ہم انسیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ یہ کیڑے مکوڑے، کاکروچ ہو گیا، بٹر فلائی ہو گیا، یہ باقی جتنے بھی انسیکٹس ہوتے ہیں، سارے کے سارے، ویسپ ہو گئی، پیڑ جیسے کہتے ہیں، تو ان سب کو اسٹڈی کرتے ہیں، ہنی بی، ان سب کو اسٹڈی کرنے کے لیے اینٹومالوجی ہے۔ پھر ہے فارماکالوجی، فارمیسی آپ نے سنا ہوگا، فارمیسی کہتے ہیں جہاں پہ میڈیسن بنتی ہیں۔ اٹ از اسٹڈی آف ڈرگز اینڈ دیئر افیکٹس آن دا سسٹم آف ہیومن باڈی، اس میں ہم ڈرگس یہ بنتی ہیں، ساری چیزیں بنتی ہیں، یہ اس میں دوائیاں وغیرہ بنتی ہیں، اور پھر ان کا ایفیکٹ کہ ہماری باڈی پہ ان دوائیوں کا یا ان میڈیسن کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے، اس کو ہم فارماکالوجی کہتے ہیں۔ عام طور پہ لکھا ہوتا ہے آپ نے فارمیسی، اندر وہاں میڈیسن بک رہی ہوتی ہیں، تو اس میں وہ میڈیسن کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، ڈرگس کو، کہ ڈرگس بنتی کیسے ہیں، اور پھر اس ڈرگ کا یوز کیا ہے، ہماری لائف کے اوپر ہمیں کیا ایفیکٹ کریٹ کرتی ہیں، یہ سارا کا سارا پروسیس جو ہے وہ فارماکالوجی میں ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس پورے ٹاپک کو، یہ لانگ کوسچن پیپر میں آتا ہے، شارٹ بھی آ سکتے ہیں، ان میں سے کوئی سے 3 برانچز پوچھی جا سکتی ہیں، تو ان کو اچھی طریقے سے پریپیئر کریں اور نیٹ کاپیز کے اوپر اپنی جو آپ نوٹ بکس ہیں اس کے اوپر اس پورے ٹاپک کو لکھ لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔